میں سب سے پہلے تھوڑا سا ماحول کو چینج کرنے کے لیے ایک نظم پیش خدمت کرتا ہوں، اور وہ بھی ہمارے نوجوانوں سے ریلیٹڈ نظم ہے۔ جو میرا ٹاپک ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے، آئیے سنتے ہیں۔ جو جتنی بھی چاہے دولت کما لے، جو جتنی بھی چاہے دولت کما لے، ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دھن نہیں ہے۔ جو جتنی بھی چاہے دولت کما لے، ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دھن نہیں ہے۔ بچپن میں جس نے چلنا سکھایا، بچپن میں جس نے چلنا سکھایا، پڑھا کے لکھا کے یہ قابل بنایا، وہ بوڑھے ہوئے جو اکیلے ہوئے، وہ بوڑھے ہوئے جو اکیلے ہوئے، انہیں ساتھ رکھنے کا تیرا من نہیں ہے۔ جو جتنی بھی چاہے دولت کما لے، جو جتنی بھی چاہے دولت کما لے، ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دھن نہیں ہے۔ صحیح بات ہے؟ صحیح ہے غلط ہے؟ بولو ذرا۔ جنم سے تجھے جس ماں نے پالا، جنم سے تجھے جس ماں نے پالا، بڑا ہو کے اس کا چھینا نوالا۔ کئی ہوتا ہے، کئی مائیں ایسے ہیں جو نوالا کے محتاج، بعض بچے ہوتے ہوئے بھی کھانا نصیب نہیں ہوتا، اور آج کل تو سرکار اولڈ ہوم نے کیا بولتے ہیں، ہاں وہ بنا دیے، وہیں لے جا کے رکھتے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے شاعر نے کیا کہا، جنم سے تجھے جس ماں نے پالا، بڑا ہو کے اس کا چھینا نوالا، رکھا کوکھ میں تھا 9 ماہ جس نے، رکھا کوکھ میں تھا 9 ماہ جس نے، اسی ماں کو رکھنے کا تیرا من نہیں ہے، اسی ماں کو رکھنے کا تیرا من نہیں ہے۔ جو جتنی بھی چاہے دولت کما لے، جو جتنی بھی چاہے دولت کما لے، ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دھن نہیں ہے، کوئی دھن نہیں ہے۔ محترم سامعین، میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس سورۃ الکہف سے آیت نمبر 13 تلاوت کی ہے۔ آپ لوگ اسے اردو سمجھتے ہیں نا برادر، کیونکہ گاؤں کھیڑا ہے نا، زیادہ تر یہ تیلگو بولتے ہیں، ویسے امید کرتا ہوں کہ ہمارے مسلمان کی ایک پہچان اردو سے بھی ہے۔ اگر کہیں شہر میں بات کرتے ہوں، کوئی تیلگو زبان میں بات کرتا ہے، کوئی اردو زبان میں بات کرتا ہے، گرچہ ان کا لباس یا ان کا چہرہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ زبان میں بات اردو سے کر رہا ہے، تو سامنے والے دیکھ کر کے وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، کیونکہ اردو سے پہچان بھی ایک مسلمان کی ہوتی ہے۔
تو خیر چاہے شہر ہو یا گاؤں ہو یا کھیڑے ہو، کوئی بھی ہو، قریہ ہو، اردو تھوڑا بہت بولتے ہی ہیں، سمجھتے ہی ہیں انشاءاللہ۔ تو خیر ایک دم سرل بھاشے میں آپ کو سمجھاؤں گا، اس لیے میں کھڑا نہیں ہوا کیونکہ مجلس چھوٹی ہے اور مجھے آپ کو سمجھا کر کے جانا ہے۔ مجھے ٹاپک دیا گیا ہے نوجوانوں کا کردار اسلام کے اندر۔ آئیے کسی بات کی وضاحت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے بندو سنو، ہم آپ کے سامنے، ہم تمہارے سامنے ایک حق بات، چند نوجوانوں کی حق بات بیان کرتے ہیں۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ، اور وہ چند نوجوان تھے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور ایمان میں اللہ تعالیٰ نے بڑھوتری بھی۔ یہ مختصر اور اجمالاً اس آیت کا ترجمہ ہے۔ واقعہ لمبا ہے لیکن اس واقعے کی طرف میں جانا نہیں چاہتا، آپ کو مجھے سمجھانا ہے۔ نوجوان اسلام کے اندر کیسا عمل کرتے ہیں، کیسا کام کرتے ہیں، ان نوجوانوں کے تعلق سے جو سورہ کہف کے اندر اصحاب الکہف یعنی کہف والوں کا واقعہ ہے، بہت کچھ ہمیں تعلیم دیتی ہے۔ لیکن اس واقعے سے قبل میں آپ کو توفیق کی طرف لے جانا چاہتا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں کہ نوجوان کب سے کب تک ہوتے ہیں، ایک اینڈ طاقتور اعصاب میں مضبوطی کب تک رہتی ہے اور کب سے ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی، حتیٰ اذا بلغ اشدہ من القوہ، یہاں تک کہ وہ اپنے اعصاب، اپنے جسم، اپنے بدن کے اعتبار سے بالکل قوت اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو اعصاب کب مضبوط ہوتا ہے، اپنے جسم کب مضبوط ہوتا ہے اور کب تک مضبوط ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کمزور سے پیدا کیا، کمزوری سے پیدا کیا، اور وہ کمزور کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ قطرہ پانی جو مادر رحم میں ٹھہرتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس کمزور پانی کے ذریعے سے تمہاری پیدائش ہوتی ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مادر رحم سے دنیا کے اندر مبعوث کرتا ہے، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ان کی پیدائش کرتا ہے، اور جب پیدا ہوتا ہے بچہ تو ان کے جسم کے اندر کوئی طاقت نہیں رہتی، یہاں تک کہ کروٹ لینے کی بھی طاقت نہیں رہتی۔ ایک ماں بچے کو اگر کروٹ بھی لینا ہوتا ہے، ماں بڑے آرام سے، کہیں تیزی کے ساتھ پکڑے تو انہیں تکلیف نہ ہو جائے، بڑے آرام سے پکڑتے، کوئی بھی پکڑتے بڑے آرام سے پکڑتے، گود میں لیتے ہیں یا کروٹ دیتے ہیں یا پھر سلاتے ہیں، نہلاتے ہیں بڑے آرام کے ساتھ۔ جیسے جیسے دن گزرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس بچے کے اندر طاقت دینے لگتا ہے، یہاں تک کہ بچہ مہینہ 2 مہینہ کا ہوتا ہے تو بچہ تھوڑا پھلنے پھولنے لگتا ہے، کچھ دیکھنے لگتا ہے، کچھ آواز نکلنے لگتا ہے، یہاں تک کہ پھر بچہ کروٹ لینے لگتا ہے، کروٹ بدلنے لگتا ہے، پھر یہ گھٹنے کے بل چلنے لگتا ہے، پھر کھڑا ہونے لگتا ہے، گرتا ہے کھڑا ہوتا ہے، گرتا کھڑا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ پیر جب مل جاتا ہے پھر دوڑنے لگتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ طاقت کے احساس، یعنی ضعف سے اللہ تعالیٰ قوت کے اندر پہنچا رہا ہے۔ اور کیسے پہنچا رہا ہے؟ پہنچاتے ہوئے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے ضعف کے اندر پیدا کیا اور ضعف سے پھر قوت دی، قوت بخشی، اور یہ قوت انسان کو کب تک رہتی ہے؟ 40 سال 40 سال تک ان کی جوانی رہتی ہے۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا شیبا، پھر انسان جب 40 سال کا مراحل گزر جاتا ہے، وہ اس ایج کو، اس عمر کو پار کرتا ہے، تو پھر اس کی اعصاب، اس کی طاقت ڈھیلے پڑنے لگتی، پھر بوڑھاپا آ جاتا ہے، بوڑھاپا کا اثر دکھنے لگتا ہے، یہاں تک کہ انسان جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ بالکل کمزور پیدا ہوا تھا، یہاں تک کہ بوڑھاپے کی حالت میں انسان ایسا ہو، ان کی ہڈی میں دم نہیں رہتی، ان کے ہاتھ اور پیر میں طاقت نہیں رہتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قوت کے بعد پھر ہم ان کو شیبہ یعنی کمزوری میں ڈال دیتے ہیں، بوڑھاپا میں ڈال دیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا انسان کی جوانی، ینگ اور طاقت، قوت، اعصاب کی مضبوطی 40 سال تک رہتا ہے، اور ان 40 سال کے درمیان انسان اگر کچھ ٹھان لیتا ہے، کچھ وہ عہد کر لیتا ہے، کچھ پیمان کر لیتا ہے، کچھ ارادہ کر لیتا ہے، تو وہ کر گزرتا ہے۔ انسان جو ینگ ہے، کوئی نوجوان ہے، اگر وہ کوئی کام کرنے کا ٹھان لے تو کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جوش اس کے اندر دے دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے نوجوانوں کی جماعت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث کے راوی متفق علیہ روایت ہے، ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، شباب کہتے ہیں نوجوان کو، ینگ جو ینگ ہے بالکل ان کو، اور ینگ کی تعریف میں نے کر دی کہ وہ 40 سال تک جو ینگ رہتے ہیں وہ بالکل طاقتور رہتے ہیں۔ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت سنو، من استطاع منکم الباء، تم میں سے اگر کسی کو نان نفقہ یعنی شادی کی طاقت رکھتے ہو، ان کو کھلانے پلانے اور جسمانی طاقت اور ان کو رکھنے کی اگر تم طاقت رکھتے ہو تو کیا کرو؟ فلیتزوج، تم کیا کرو؟ شادی کرو۔ ان کو کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول؟ نوجوانوں کو کہتے ہیں۔ بزرگ لوگ ناراض نہ ہو، بزرگ لوگ بھی نوجوانی سے بڑھاپے میں آئے ہیں، آپ کا بھی وہ دور گزر کر کے آپ اس مراحل میں پہنچے، اور ہم بھی اس مراحل میں پہنچے گا، ہر انسان پہنچے گا۔ تو بہرحال یہ نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا دیا کہ اگر تمہارے اندر یہ یعنی نان نفقہ کی طاقت ہے تو تم کیا کرو؟ شادی کرو۔ فلیتزوج، شادی کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اگلے ٹکڑے میں بتا دی، فلیتزوج، فائدہ کیا ہے؟ فإنه أغض للبصر، فإنه أغض للبصر، شادی کرنے سے کیا ہوگا؟ تمہاری نگاہیں نیچی ہو جائے گی، یعنی تمہارے نگاہوں کی، تمہاری آنکھوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ ایک نوجوان ہے، ینگ ہے، آزاد ہے، کہیں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ حسینہ جمیلہ سے آنکھیں ملاتے ہیں، جو شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تمہارے اندر وہ طاقت ہے، نان نفقے کی طاقت ہے، تو شادی کر لو، تو تمہاری آنکھوں کی حفاظت ہو جائے گی، تمہاری آنکھیں جھک جائے گی، تمہاری آنکھیں نیچی ہو جائے گی۔ فإنه أغض للبصر، اور فائدہ بتایا، وأحسن للفرج، اور تمہارے شرمگاہوں کی حفاظت ہے۔ ایک نوجوان بنا شادی شدہ ہے،
اپنے دوستوں کے ساتھ رات 12 بجے 1 بجے گھومتے رہتے ہیں ادھر ادھر، کہیں بھی ہوٹلوں میں، دوستوں میں، چوراہوں میں، کہیں ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے مذاق مستی میں گزارتے رہتے ہیں۔ شادی ہونے کے بعد ہو ہی نہیں سکتا کہ 12-1 بجے کہیں وہ موج مستی میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہو گیا رات کے 12 بجے آئے یا 1 بجے آئے، بیگم پوچھ لے گی میاں کہاں گئے تھے، کیا کر رہے تھے، کن کے ساتھ تھے، اتنی رات کیوں ہوئی؟ یعنی سینکڑوں سوال آپ کے اوپر بوچھار کر دیں گے، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، دوسری رات سے آپ گھر پر۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدہ بتایا۔ یہ دوسرا فائدہ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ کا دوسرا فائدہ، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ۔ اور اگر تم نان رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو نوجوانوں تو سنو، تم کیا کرو، روزہ رکھو، روزہ رکھو۔ روزہ رکھنے سے کیا ہو، ایک انسان، ایک نوجوان طاقتور ہے، لیکن شادی کے لائق اس اعتبار سے نہیں کہ نہ تو ان کو رکھ سکتا ہے، نہ ان کو کپڑے لتے دے سکتا ہے، نہ انہیں کھلا پلا سکتا ہے، مطلب ان کے اخراجات اٹھا نہیں سکتا، لیکن جسمانی اعتبار سے بالکل پرفیکٹ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا کرو، روزہ رکھو۔ اور روزہ رکھنے سے فائدہ کیا ہوگا ان کو، وہ بھی اللہ کے رسول نے اسی حدیث کے اندر بتا دیا، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، ان کو روزہ رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو جسمانی طاقت ہے وہ طاقت پست پڑ جائے گی۔ تو میرے بھائی دوستو، پورے حدیث کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوانوں کا نام لے کر کے، شباب کہہ کر کے نوجوانوں کو یہ تعلیم دی۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، اور خاص کر کے نوجوانوں، یہ بھی اسلام کی تعلیم ہے۔ شادی بیاہ اسلام کی تعلیم ہے، اور یہ نگاہوں کی حفاظت، اپنے آنکھوں کی حفاظت، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، اس امت مسلمہ کو دی ہے، لہذا یہ بھی ہمارے لیے تعلیم ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں اور ساتھیوں، سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی بیان فرماتے ہیں کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن عمرہ فیما افنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامت، قیامت کے دن جب میدان محشر لگ جائے گا، اللہ کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے، اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، کوئی بھی انسان، کوئی بھی بندہ یا بندی اللہ کے سامنے سے اپنے قدم کو اٹھا ہی نہیں پائے۔ وہاں سے اللہ کے سامنے سے کہ چلو چورے چھپے کہیں نکل جائیں گے، بھاگ کھڑے ہوں گے، ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ میدان محشر ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا ہے ان کا حساب کتاب لینے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، قیامت کے دن کوئی بھی بندہ ہو یا بندی ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے سے اپنے قدم کو اٹھا ہی نہیں پائے۔ کب تک؟ حتی یسأل عن عمرہ فیما افنا، نوجوان رسول حتی عمرہ فیما افنا۔ اس حدیث کے اندر، اس ٹکڑے کے اندر سارے لوگ شامل ہیں، لیکن خاص طور سے میں نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، حتی یسأل عن عمرہ فیما افنا، کہ تم نے اپنی عمر کو، اپنی ایج کو کس میں کھپایا، کس میں گنوایا، کس میں گزارا؟ لہو و لعب میں، کھیل دھول میں، کرکٹ میں، موبائل میں، چیٹ میں، میسج میں، کس میں؟ حتی یسأل عن عمرہ۔ آج موبائل کا دور ہے، اس لیے خاص طور سے میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ آپ کا یہ وقت ہے، آپ کا جو وقت جو جا رہا ہے بڑے تیزی کے ساتھ جا رہا ہے،
اس وقت کی قدر کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ وقت ہاتھ سے نکل جائے اور آپ افسوس کے مارے اپنے کب کو مرنے لگیں. حتیٰ یسألوا عن عمره فیما افنی. آپ سے پوچھے گا کہ تم نے اپنی عمر کو کہاں گنوایا, کس میں گنوایا, کس میں گزارا, اللہ کی عبادت میں یا کھیل کود میں, اپنے دوستوں میں, کرکٹ میں, لہو و لعب میں, میسج میں, میڈیا میں, پرنٹ میڈیا میں, کس میں؟ فیما افنی. آپ کو جواب دینا ہی پڑے گا. جس میں آپ نے اپنے وقت کو ضائع کیے ہیں آپ کو جواب دینا ہی پڑے گا. جواب جب تک نہیں ملے گا آپ اللہ کے سامنے سے اپنے قدم کو اٹھا ہی نہیں سکتے. نمبر 2 وعن علمه فيما فعل فيه. دوسرا سوال ہوگا آپ نے جو علم سیکھا تھا, آپ نے بیان سنا, درس سنا, خطبہ سنا, اور سن کر کے آپ نے کیا عمل کیا؟ وعن علمه فيما فعل فيه. آپ نے تو علم حاصل کر لیا تھا لیکن اس کے اوپر آپ عمل پیرا ہوئے یا نہیں ہوئے؟ آپ سے سوال ہوگا. آج کل کیا ہوتا ہے, پروگرام سجا دیا جاتا ہے, علماء کرام کو بلا دیا جاتا ہے, علماء کرام کی زبان سے آپ دین کی باتیں سنتے ہیں اور سن کر کے نمبر علماء کرام کو دے دیتے ہیں. انہوں نے ایسا کہا, انہوں نے ایسا کیا, انہوں نے اچھا کہا, ان سے اچھا انہوں کہا, نمبر دیتے ہیں لیکن عمل کی باری جب آتی ہے تو زیرو. آج سے 25-30 سال پہلے کے لوگ اتنا نہیں سنتے تھے. جو پریزنٹ جو ماحول جو چل رہا ہے اس دور میں, درس قرآن, درس حدیث, خطبہ اور جگہ جگہ یہ پروگرام, آج سے 25-30 سال پہلے اتنا پروگرام نہیں ہوا کرتا تھا. لوگ کم سنتے تھے لیکن عمل زیادہ کرتے تھے. لوگ عصر کے بعد, مغرب کے بعد, صبح فجر کے بعد بیٹھ کر کے گھر میں قرآن, مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کے قرآن تلاوت کر لیتے تھے, تسبیح گن لیتے تھے, تحلیل کر لیتے تھے. لیکن آج نہیں, بیٹھا سنا, سننے کے بعد کپڑے چھاڑ دیتے. یہ حال ہے ہمارا. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ یہاں پر جمع ہیں, اس جمع کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. آپ نے ہمارے منہ سے جو سن رہے ہیں گویا کہ آپ نے سن کر کے علم حاصل کر لیا. تو علم حاصل جب کیا تو آپ کے اوپر وہ فرض بن جاتا ہے, واجب ہو جاتا ہے اس کے اوپر عمل کرنا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعن علمه فيما فعل فيه. اے لوگوں سنو, تم نے علم تو حاصل کر لیا تو اس کے اوپر عمل کتنا کیا؟ جواب دینا ہی پڑے. جب تک جواب نہیں دیں گے تب تک آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے سے نہیں ہٹ پائیں. نمبر 3 وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ. تم نے مال کمایا, کہاں سے کمایا؟ کہاں سے کمایا؟ حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا؟ کسی کو گن دکھا کر کے, ٹریک لوٹ کر کے, کسی کے جیولری لوٹ کر کے, حرام کاری کر کے کمایا یا حلال طریقے سے کمایا؟ جواب دینا ہی پڑے. جب تک جواب نہیں دیں گے تب تک آپ اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں پائیں گے. نمبر 4 وَفِيمَا أَنْفَقَهُ. مال تو ٹھیک ہے کمایا, ایک انسان حلال طریقے سے مال کماتا ہے لیکن کمانے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تم نے مال تو حلال طریقے سے کمایا, تو بتاؤ کہ اس مال کو کہاں خرچ کیا, حلال جگہ پر خرچ کیا یا حرام جگہ پر؟ آج کل بہت ساری جگہ پر اس طرح دیکھا جاتا ہے, پیپر میں بھی آتا ہے, سوشل میڈیا میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ جہاں حلال طریقے کی بات آتی ہے, مساجد مدارس والے اور یا دیگر چیزوں کے لیے جب جاتے ہیں لوگ کتراتے ہیں, لیکن بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے
وہ बैंड बाजा वाले के ऊपर पैसे उड़ाता है, नहीं देखते आप? कौन सा तरीका है? उनके ऊपर पैसे भेजते हैं, यानी अपने आप की शोहरत वो करना चाहते हैं। क्या वो शोहरत दुनिया तक ही महदूद है? अल्लाह की यहाँ उनकी शोहरत नहीं होगी, वो गैरत है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके माल के ताल्लुक से भी उन्हें सवाल किया जाएगा कि तुमने माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। और नंबर 5, वहन जिस्मिही फीमा अबला, नौजवान सुनो, ये नौजवानी से बूढ़ापे में आ रहा है। हदीस के अंदर कई आप से रिलेटेड है और कई बुजुर्गों से और कई जो है ना कारोबारी से, इसलिए मैं पूरी हदीस की वजाहत करूँ। नंबर 5 में आपसे पूछेगा अल्लाह कि तुमने अपने जिस्म को बचपने से फिर लड़कपन आया, लड़कपन से फिर जवानी आई, जवानी से फिर बूढ़ापा आया, तुमने इस लंबे वक्फे को, इस लंबी उम्र को कहाँ खपाया, कहाँ गुजारा? अल्लाह के दीन के खातिर, इस्लाम के खातिर, अल्लाह ताला की इबादत के खातिर, या फिर लहव लईब में, खेल धूल में, मौज मस्ती में, सरकशी में, किस में? जवाब देना ही पड़ेगा। जब तक जवाब नहीं देंगे तब तक आप अल्लाह ताला के सामने से ला तज़ूलु क़दम यौमल क़यामह, आप अल्लाह के सामने से अपने कदम को उठा ही नहीं पाएंगे। अब आप ही बताइए, हदीस एक एक करके मैंने आपके सामने उतारा। हर एक इंसान, चाहे छोटा हो, बड़ा हो या बुजुर्ग हो, जो अपनी अपनी लाइफ गुजार दिए हैं, उम्र खत्म हो चुकी है, जिसकी भी जितनी उम्र में पहुंचे हैं, हर इंसान सोच ले कि हमने इस लाइफ में, इस उम्र में, इस एज में हमने क्या किया। अल्लाह के दीन के खातिर, आखिरत के खातिर, आखिरत के खातिर हमने क्या जमा किया, क्या नहीं किया। अपने अगली यानी जिंदगी के लिए, आखिरत के लिए हमने क्या कोशिश किया या क्या नहीं किया। हर इंसान अपने आप को टटोल ले और अपने आप को वो छानबीन कर ले, वो अपने आप का जायजा ले, और जायजा लेना बहुत ज़रूरी है। मेरे नौजवान साथी, अजीज बच्चों, मेरे ख़वातीन इस्लाम, बहुत सोचने वाली बात है और फिक्रमंद ये हदीस है, हमें फिक्र दिला रही है। वाकई हमने अपनी इस लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को हमने क्या किया। अल्लाह की इबादत, आप वो हदीस भी सुने होंगे, बड़ी प्यारी हदीस है हमारे ख़ास करके नौजवानों के लिए। उस हदीस के अंदर भी कई कैटेगरी के लोग हैं। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्ली यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। क़यामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। आप सुने होंगे कि उस दिन ये सूरज, जिस सूरज की तपिश, इतनी दूर सूरज है, फिर भी हम जब मस्जिद से बाहर निकल रहे तो पसीना पसीना हो जाए। उस दिन एक नेज़ा या एक हाथ ऊपर होगा, उस दिन हमारा क्या हाल होगा। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा, ना झाड़, ना कोई सामियाना, कोई मंडप, कुछ भी नहीं। उस धूप भी यानी शिद्दत की धूप के नीचे आप होंगे और उस शिद्दत के धूप के अंदर 7 किस्म के लोग होंगे, 7 किस्म के लोग होंगे जो अर्श, अल्लाह का जो अर्श होगा उसके साए तले जगह मिलेगी। नंबर 1 भी इमाम आदिल, इंसाफ करने वाला हाकिम, इंसाफ करने वाला इमाम यानी पेशवा। इमाम से कई माने लिए जाते हैं, चाहे वो दीन के रहबर और रहनुमा हो, या हाकिम हो, या बादशाह हो, कोई भी ये माना दिया जाता है। एक इंसाफ करने वाला हाकिम, इमाम आदिल। वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, मेरे नौजवानों सुनो, फिर आई आपकी बात। वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह ताला, अल्लाह के अर्श के तले वो नौजवान होंगे जो अपनी नौजवानी में अल्लाह की इबादत में गुजारे, अपनी नौजवानी को अल्लाह की इबादत और बंदगी में खपा दिए। मेरे नौजवान साथी,
بڑی خوش نصیبی ہے اور بڑی خوشخبری ہے آپ کے لیے. اللہ کے عرش کے تلے آپ کو جگہ ملے گی. کن کو؟ جو نوجوان وشاب النشا فی عبادت اللہ تعالی، جو اپنی نوجوانی کو اللہ کی عبادت و بندگی میں کھپا دیتے ہیں، گزار دیتے ہیں، وہ اللہ کے عرش کے تلے میں اس دن جگہ ملے گی جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی جگہ ہی نہیں. بڑی خوشخبری ہے آپ کو. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کو کھپانا چاہیے. وقت ملے مسجد آ جائیں، وقت ملے گھر میں ہی بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر لیں، کچھ پڑھ لیں، سمجھ لیں اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اس ٹکڑے کے اندر تمام لوگ شامل ہیں، اور وہ آدمی جن کا دل اللہ کے گھر سے لٹکا ہوا، اللہ کے گھر سے وہ لگاؤ ایسا رکھا ہو، ظہر کی نماز پڑھ کر کے کہ ان کا دل اللہ کے گھر میں لٹکا ہوا ہے کہ کب عصر کا وقت ہو جائے کہ ہم جائیں گے اور نماز پڑھیں. میرے بھائی اور دوست، یہ آپ کو یہ سب الفاظ اور یہ سب سینٹنس، یہ جملے آپ کو دین کی رہنمائی اور اللہ کی اس تعلیم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کو آپ کو آگے بڑھانے کے لیے، آپ کو اجاگر کرنے کے لیے، آپ کو متنبہ کرنے کے لیے یہ الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس لیے ہمیں سخت ضرورت ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی، اللہ کی طرف آگے بڑھنے کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی. وقت بہت قلیل ہے، میں اپنے مضمون کو اس کم ٹائم پہ وضاحت نہیں کر پایا، کیونکہ نوجوانوں کی بھی کردار تھا اور عورتوں کا بھی کردار تھا، لیکن 35 منٹس کیا ہوگا، اس کا کم سے کم ڈبل ہوتا تو کچھ آپ کے سامنے وضاحت کر سکتا. بہرحال میں اپنی بات کو اسی کلمات کے ذریعے سے میں ختم کرتا ہوں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ جتنی بھی باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی ہے، یا اللہ ان تمام باتوں کے اوپر سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرما، اور ساتھ ساتھ یہاں پر جتنے بھی آدمی جمع ہیں، چاہے بچے ہیں، جوان ہیں، بزرگ ہیں، خواتین اسلام ہیں، یا اللہ ان تمام کو